بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین ظلموا من عذاب علیم۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ کیا کافروں پر ظلم کرنا جائز ہے؟ کافروں پر ظلم کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس سوال کا جواب آج میں دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور اسے برتنا بھی چاہیے اور اسے عام بھی کرنا چاہیے کہ دین اسلام کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، جہاں بہت ساری اچھائیاں ہیں، انہی اچھائیوں میں سے، انہی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسلام عدل و انصاف کا دین ہے۔ اسلام عدل پسند دین ہے، اسلام انصاف پسند دین ہے، اور دین اسلام ہی وہ انوکھا، نرالا، اکیلا اللہ کا منتخب کردہ دین برحق ہے جس کے اندر ہر طرح کے ظلم و زیادتی کو صرف حرام ہی نہیں قرار دیا گیا ہے بلکہ اسے قیامت کے دن تاریکی قرار دیا گیا ہے اور ہلاکت و بربادی قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں کسی بھی مخلوق پر ظلم کو روا اور جائز قرار نہیں دیا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور حسن سلوک، احسان اور اچھے برتاؤ کا حکم دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعدلوا واقرب للتقوی، عدل و انصاف کرو۔ یہ عدل و انصاف انسان کو تقوی سے، اللہ ترسی سے، اللہ سے ڈرنے سے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ ظلم وہ بھیانک جرم ہے جس کا انجام بہت ہی ڈینجر اور بہت ہی خطرناک ہے، چاہے وہ کسی پر بھی ظلم ہو۔ چنانچہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ظلم سے روکا ہے، عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ظالموں کا انجام بھی بتلایا ہے۔ ظلم کہتے کسے ہیں؟ حق سے منہ موڑ کر باطل کی طرف چلے جانا، سچ بات سے، حق بات سے، صحیح کام سے روگردانی کر کے، منہ موڑ کر کے ناحق کو اپنا لینا، باطل کو اپنا لینا، اور وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو بے جگہ استعمال کرنا، بے محل استعمال کرنا، یعنی کوئی چیز ہے جس سے استعمال کرنے کی جگہ کوئی اور ہے، اس جگہ پر نہ استعمال کر کے کہاں استعمال کرنا؟ دوسرے جگہ پر استعمال کرنا جہاں استعمال کرنے کے لیے وہ چیز بنائی نہیں گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے استعمال کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ مثال کے طور پر موبائل ہے، اس کے ساتھ عدل و انصاف یہ ہے اس سے بات کی جائے، اس سے صحیح میسج بھیجا جائے، اس سے دین کو پھیلایا جائے، یہ اس چیز کا صحیح استعمال ہوا اور اس موبائل کے ساتھ عدل و انصاف ہوا۔ اب اگر اس موبائل کے ذریعہ کوئی کسی کی آنکھ پھوڑنے لگے، کسی کا سر توڑنے لگے تو یہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا۔ اس طرح سے کہ موبائل کو جس کام کے لیے رکھا گیا، بنایا گیا، اس کام پہ نہ استعمال کر کے دوسرے کام پہ
استعمال کیا جاتا ہے جس کے لیے یہ چیز نہیں ہے. تو یہ ہے ظلم. اور ظالموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں ان کا انجام بتلایا، ان کا رزلٹ اور ان کا نتیجہ بتلایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم ہونے سے بچائے اور مظلوم ہونے سے بچائے. ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اے اللہ میں تیرے ذریعہ پناہ چاہتا ہوں کہ میں خود کسی پر ظلم کروں یا اپنے آپ پر ظلم کروں یا میرے اوپر ظلم کیا جائے. یعنی ظالم ہونے سے بھی پناہ مانگتے تھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور مظلوم ہونے سے بھی پناہ مانگتے تھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا يحب الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ناپسندیدہ بندے ہیں ظالم. کیونکہ جس انسان کے اندر یا جس گھر کے اندر یا جس سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر ظلم پھیل جائے گا، ظالم کا پنجہ طاقتور ہو جائے گا، اس سماج کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، نفرتیں برپا ہو جائیں گی، عداوتیں اور دشمنیاں ٹھاٹھیں مارنے لگیں گی، پیار و محبت اس سماج سے نکل جائے گا، اخوت و بھائی چارگی، ہمدردی، غمگساری، خیر سگالی، اس کا جنازہ اٹھ جائے گا. وہاں نفرتیں ہوں گی، وہاں عداوتیں ہوں گی، وہاں جھگڑے اور لڑائیاں ہوں گی، وہاں ناحق خون ہوگا، ناحق غصب ہوگا، اور ساری برائیاں جنم لے لیں گی. گویا ظلم یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنی خبیث چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے کہ یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، ساری برائیوں کی جڑ. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ظالم نہیں ہے اور اپنے بندوں پر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اسی طرح ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور جب کوئی آدمی، اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم ہونے سے بچائے اور مظلوم ہونے سے بچائے، آمین. جب کوئی آدمی کسی پر بھی ظلم کرنے کا ارادہ کرے یا ظلم کرے تو یہ جان لے کہ اس کا یہ ظلم کرنا اسے ہر طرح کی کامیابی سے روک دے گی. ہر طرح کی کامیابی کے لیے اس کا یہ ظلم کیا بن جائے گا؟ رکاوٹ بن جائے گی، بریک بن جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ انعام کی آیت نمبر 21 کے اندر بیان فرمایا انَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. ظالم کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتا. ظالم لوگ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے، کچھ وقت کے لیے، سب ٹائم کے لیے، لیکن ان کا انجام ناکامی ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم کو کامیابی دینے سے انکار کیا ہے. ظالم کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سورہ زخرف کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے. ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. ظالموں کے لیے دردناک عذاب کا ویل ہے، یعنی جہنم ہے. جہنم ویل جہنم کے ایک حصے کا نام ہے. جہنم کے ناموں میں سے ایک نام اس کا ویل بھی ہے، ہلاکت و بربادی بھی کہہ سکتے ہیں. تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں، ظالموں کا انجام بہت ہی برا ہوگا. ظالموں کا انجام، اللہ تعالیٰ ہمیں، اگر ہم سے ظلم ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ظالموں کا انجام بڑا ہی بھیانک اور بڑا ہی خطرناک ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 کے اندر بیان فرمایا وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹتے ہیں، کیا ان کا انجام ہوگا، کس کروٹ وہ بیٹھیں گے. ان قریب وہ جان لیں گے. دنیا میں بھی اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے ظلم کا بدلہ فوراً دے دے، اور کبھی دیتا بھی ہے.
یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ظلم اس طرح بڑھ جاتا ہے اور دل سے رب کا تقوی اور خوف اس طرح نکل جاتا ہے کہ ہم اس کا احساس بھی نہیں کر پاتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ظالموں کو بدلہ دیتا ہے ان کے ظلم کا، اور آخرت میں وہ کس کروٹ جائیں گے یہ اسی وقت وہ جان پائیں گے جس وقت ان کا انجام ان کے ہاتھوں لگے گا۔ میرے بھائیو ساتھیو، ظلم وہ خطرناک گناہ ہے، وہ بھیانک جرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے انسان اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے ظالم دور کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 18 کے اندر بیان فرمایا فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، دوری ہو ظالم قوم کے لیے، دوری ہو ظالم قوم۔ کس چیز سے دوری؟ سماج میں اس کی محبت نہیں ہوتی، سماج میں اس کا احترام نہیں ہوتا، سماج میں اس کی قدر نہیں ہوتی، سماج میں اس کے تعلق سے کسی کے دل میں ہمدردی نہیں ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے نہیں؟ جس کا ظلم بہت حد سے آگے بڑھ جاتا ہے یا جو کھلم کھلا ظلم کرتا ہے یا ظالم ہونے میں مشہور ہو جاتا ہے، بچہ اس سے سماج کا کیا کرنے لگتا ہے؟ نفرت کرنے لگتا ہے۔ یہ دنیاوی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، اور دنیا کے اندر مختلف بیماریوں سے، مختلف پریشانیوں سے، مختلف آزمائشوں سے، مختلف ہلاکت و بربادی سے دور کر دیا جاتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ کی رحمت سے کیا ہوگا؟ یقینی طور پر کیا ہوگا؟ دور ہوگا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوموں کے لیے دوری ہو۔ میرے بھائیو ساتھیوں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے ظلم کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے بہترین آخرت کا سامان، توسے آخرت، سب سے بہترین کیا ہے؟ تقوی، عدل و انصاف۔ یہ سب سے بہترین تحفہ ہے، یہ سب سے بہترین آخرت کی سب سے بہترین تیاری ہے۔ زیادہ سفر سب سے بہترین ہے کیا؟ تقوی اور عدل و انصاف۔ امام شافعی نے کہا بئس الزاد الی المعاد العدوان علی العباد، بندوں پر ظلم و زیادتی کرنا، اللہ تعالی کے بندوں پر، اور کہہ لیجئے کہ اللہ تعالی کی مخلوق پر ظلم و زیادتی کرنا سب سے برا آخرت کا سامان ہے، سب سے برا، گھٹیا، نقصان دہ آخرت کا سامان کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کے بندوں پر، بندہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرے، یہ سب سے برا توسے آخرت ہے۔ میرے بھائیو ساتھیوں، یہ عمومی بات ہوئی ظلم کے تعلق سے۔ کسی مسلمان پر ناحق ظلم کرنا یہ بہت بڑا گناہ اور جرم عظیم ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا عام طور پر ظلم کے تعلق سے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو، میں نے اپنے ذات کے اوپر ظلم کو حرام قرار دے لیا ہے۔ اب سوچیں ذرا، اندازہ لگائیے کہ ظلم کتنا بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین، کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے اس کو حرام کر لیا۔ بھائی اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر لیا ہے۔ فلا تظالموا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام طور پر ظلم سے آگاہ کرتے ہوئے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کا رزلٹ اور نتیجہ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، تاریکی ہوگی۔ ظلم کا جو رزلٹ ہوگا، نتیجہ ہوگا، جو پھل اور بدلہ ہوگا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا، تاریکی ہوگی۔ میرے بھائیو ساتھیو، اور اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں۔ ظالم دنیا میں بھی نقصان اپنے آپ کو پہنچاتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے، مظلوم کا وہ نقصان نہیں کر رہا ہے کسی بھی طریقے سے۔
ظالم جو کچھ بھی نقصان کر رہا وہ اپنا نقصان کر رہا میرے بھائیوں ساتھیوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کہا، کیا تم لوگ اتدرون من المفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ آپ کی زبان میں کہہ لیجئے نادار، مسکین، غریب، فقیر کون ہے؟ محتاج کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ یہ سوال کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو صحابہ کرام نے دنیا کے لحاظ سے جواب دیا، من لا درہم لہ ولا دینار۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس ریال نہ ہو، ڈالر نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو۔ آج آپ ہم سے بھی پوچھا جائے تو یہی کہا جائے گا نا کہ مفلس کون بھائی، غریب کون ہے؟ بھائی جس کے پاس رہنے کا گھر نہ ہو، کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، غلہ نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، بازار کرنے کے لیے روپے اور پیسے، ریال اور ڈالر اور سکے اور درہم و دینار نہ ہو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ مفلس نہیں۔ مفلس وہ ہے جس نے دنیا میں نمازیں بھی پڑھی ہو، نماز کا پابند رہا ہو، روزے کا پابند رہا ہو، زکوٰۃ اور حج کا پابند رہا ہو، ہر خیر اور بھلائی کا پابند رہا ہو، نیکیاں اس نے کی ہو، اچھائیاں کی ہو، اللہ کی عبادت اس نے کی ہو، لیکن اس کو گالی دیا، اس کا مال کھا لیا، اس کو چوری کیا، اس کی غیبت کیا، اس کو جھپڑ مارا، اس کو تھپڑ مارا۔ نماز بھی ساتھ میں ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، دوسری نیکیاں بھی اس کے ساتھ ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس کیا ہے؟ ظلم بھی ہے۔ کسی کا نہ حق مال کھانا ظلم ہے نا، کسی کو غیبت کرنا ظلم ہے نا، کسی کو جھوٹی تہمت لگانا ظلم ہے نا، یہ سب ظلم ہے نا۔ تو یہ بھی کیا ہو، اللہ تعالیٰ روز قیامت جس دن عدل و انصاف کا ترازو رکھے گا، اس دن ظالم اور مظلوم دونوں کو بلائے گا۔ یہ ظالم شخص جس کے پاس نماز اور روزے اور حج و زکوٰۃ اور دیگر دوسری نیکیاں اور عبادتیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے اللہ کے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کیا ہے اور ظلم کا نپٹارا دنیا کے اندر نہ کر پایا، بنا توبہ کے مر گیا، یا جن وجہ سے ظلم کی معافی ہو سکتی تھی اس کو نہ کر سکا، تو اللہ تعالیٰ مظلوم، اس کے مظلوم کو بھی بلایا جائے گا۔ چنانچہ ظالم کی جتنی نیکیاں ہوں گی اس کے ظلم کے مقدار کے برابر کس کو دے دی جائیں گی؟ مظلوم کے دی جائیں گی۔ ابھی مسکین ہو گیا کہ نہیں مسکین ہو گیا؟ 100 نماز لے کر کے آیا تھا، 30 سال کے روزے لے کر کے آیا تھا، 50 سال کی زکوٰۃ لے کر کے آیا تھا، 10-20 عمرہ لے کر کے آیا تھا، 2-3 حج لے کر کے آیا تھا، صدقات و خیرات لے کر کے آیا تھا، دعوت و تبلیغ لے کر کے آیا تھا، یہ نیکیاں لے کر کے آیا تھا نا۔ اب انہی نیکیوں میں سے اٹھا کر کے تو اس کے مظلوم کو دی جائیں گی، جس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی کہ نہیں کم ہو جائیں گی؟ ظالم کی نیکیاں کم ہو جائیں گی کہ نہیں کم ہو جائیں گی؟ تو یہ مسکین ہو جائے گا وہاں کہ نہیں ہو جائے گا؟ وہاں تو نیکیوں کی زیادہ ضرورت پڑے گی۔ اور ظالم کی اگر نیکیاں اس کے مظلوم کو دیتے دیتے ختم ہو گئی، اب اس کے پاس نیکی ہی نہیں بچے، اللہ تعالیٰ ظالم ہونے سے بچائے اور مظلوم ہونے سے بچائے، تو مظلوم کے گناہ اٹھا کر کے اس کے اوپر لاد دی جائے گی۔ کس کے اوپر؟ ظالم کے اوپر۔ مظلوم کے گناہ اٹھا کر کے لاد دیے جائیں گے۔ مسکین ہو گیا کہ نہیں مسکین ہو گیا میرے بھائیو ساتھی؟ تو عام طور پر ظلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کے اندر عام طور پر کسی بندے پر بھی ناحق ظلم یا کسی مخلوق پر بھی ناحق ظلم کو حرام ہی قرار نہیں دیا، بلکہ اسے جہنم میں جانے کا ذریعہ بتلایا ہے اور روز قیامت اندھیرے پن کا تاریکی کا سبب بنایا ہے میرے بھائیو۔ یہ عام طور پر ظلم کے بارے میں، اور کسی مسلمان پر کسی طرح کا ظلم کرنا جائز و درست نہیں ہے۔ آئیے دیکھا جائے کہ سب سے بڑا ظلم ہے کیا۔ کئی بار آپ حضرات کو بتلایا جا چکا ہے، اور اس قضیہ کو، اس مسئلے کو سمجھنا اور جاننا اور پڑھنا اور تحقیق کرنا ضروری ہے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظالم بن کر کے نہ جائیں، تو بڑے بڑے ظلم سے پہلے رکائیں، چھوٹے ظلم سے بھی رکائیں، اور بڑے ظلم چھوٹا ہو یا بڑا۔ کچھ ظلم ایسا ہے جو ناقابل معافی ہے، اگر اسی پر انسان مر گیا، اگر اسی پر انسان چاہے وہ کتنی ہی نیکیاں لے کر کے جائے،
کتنے ہی اجر و ثواب کے کام لے کر کے جائے، لیکن وہ ظلم اگر اس کے پاس ہے تو اس کی ساری نیکیاں اکارت کر دی جائیں گی میرے بھائی، اور وہ ہے شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ سمجھیے میرے بھائی، برا نہ لگے، شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کفر یہ سب سے بڑا ظلم ہے، نفاق اعتقادی یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا بھی ظلم، غیبت کرنا بھی ظلم، زناکاری بھی ظلم، چوری کرنا بھی ظلم وغیرہ، یہ بھی ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم شرک اکبر ہے، کفر اکبر ہے، نفاق اعتقادی ہے۔ لہذا ہمیشہ ہم اپنے آپ کو شرک سے اور کفر سے اور نفاق اعتقادی سے بچائیں۔ دوسرے اگر ظلم ہیں تو اس کی سزا پانے کے بعد جنت ملنے کی قوی امید ہے، لیکن اگر شرک جیسا ظلم ہمارے نامہ اعمال میں ہے، کفر جیسا ظلم ہمارے نامہ اعمال میں ہے، تو میرے بھائیوں جنت کیا، جنت کی خوشبو کا بھی بھنک ہمارے تک نہیں پہنچنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ، اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیرے ذریعہ پناہ مانگتا ہوں کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک و ساجھیدار کروں، اور انجانے میں بھی تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک و ساجھیدار کروں۔ سارے نبی، سارے رسول صرف اپنی اپنی امتوں کو شرک سے آگاہ کرنے کے لیے آئے، توحید سکھانے کے لیے آئے۔ دوسرا مسئلہ، کیا کسی کافر پر ظلم کرنا جائز ہے؟ ظلم یا کبیر گناہ، بدترین جرم ہے۔ کافر میرے بھائیوں ساتھیوں، ایک کافر کی وہ جماعت ہے جو مسلمانوں سے ہمیشہ لڑنے کے لیے برسر پیکار ہو، جن کو محارب کہا جاتا ہے۔ ایک کافر وہ ہے جو ہمیشہ مسلمانوں سے، اہل اسلام سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، جنگ کر رہا ہے، اسلام سے اور مسلمانوں سے کیا کر رہا ہے؟ جنگ کر رہا ہے، اس کا کوئی احترام نہیں ہے، لیکن ناحق اس کے اوپر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کا کوئی ادب اور لحاظ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام سے اور مسلمانوں سے کیا کر رہا ہے؟ جنگ کر رہا ہے، اس کا شریعت کے اندر کوئی قدر نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے دین سے لڑنے والا ہے اور اللہ کے دین پر چلنے والوں سے جنگ کرنے والا ہے نا؟ اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جائے گا جیسا یہ کر رہا ہے نا؟ اس کا خیال ہی نہیں کرنا۔ ایک کافر وہ ہے جس نے آپ سے ایگریمنٹ کر لیا ہے پناہ کا، ذمی ہے یا مستأمن ہے، ذمی یا مستأمن۔ ذمی کہا جاتا ہے کہ وہ اسلامی حکومت کو ٹیکس دے کر کے وہ اسلامی حکومت کے ملک میں کیا کر رہا ہے؟ کام کر رہا ہے، اپنی روزی روٹی کر رہا ہے، یا اپنے ملک کے مسائل کو سلجھانے کے لیے آیا ہوا ہے، اس کو ذمی کہا جاتا ہے۔ ایک ہے مستأمن، جس نے پناہ کا ایگریمنٹ کر لیا ہے، بھائی ہم آپ کے ملک میں آ رہے ہیں، آپ کا اسلامی ملک ہے، ہم آپ کے ملک میں آ رہے ہیں، 2 سال رہیں گے، 3 سال رہیں گے، 4 سال رہیں گے، یا 10 دن رہیں گے، ہمیں پناہ چاہیے، اور حاکم وقت نے اسے پناہ دے دیا، یا آپ نے اپنے گھر میں اسے پناہ دی، کوئی کافر بھاگ کر کے آیا، بھائی ایک رات مجھے آپ اپنے گھر میں پناہ دے دیجئے۔ اگر آپ نے ایگریمنٹ کر لیا ہے، پناہ دے دیا ہے نا، تو کیا ہو گیا؟ مستأمن۔ اگر اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کے گھر میں رہوں گا اور ٹیکس دوں گا، جو اسلامی ٹیکس ہے، جو لگان متعین کر دیں وہ میں دوں گا، اور آپ اس پہ ایگریمنٹ کر لیا، تو وہ ہوا ذمی۔ ذمی اور مستأمن کے اوپر ظلم کرنا ویسے ہی حرام ہے، ناجائز ہے، بڑا گناہ ہے، تباہی و بربادی کا سامان ہے، جیسے کسی مسلمان پر ظلم کرنا، جیسے کسی مسلمان پر ظلم کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذمی ہے، آپ کو ٹیکس دے رہا ہے، کیونکہ وہ مستأمن ہے، آپ سے پناہ لے کا کیا کر چکا ہے؟ ایگریمنٹ کر چکا ہے، اور مسلمان کو ایگریمنٹ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا ذمی کافر پر یا مستأمن کافر پر ویسے ہی ظلم و زیادتی حرام ہے جیسے مسلمان کے اوپر ظلم و زیادتی۔ چنانچہ اس کی غیبت کریں گے تو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا، اگر اس کا مال چوری کر کے کھائیں گے تو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا مسلمان کا، اس کو گالی گلوچ دیں گے تو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا مسلمان کو گالی گلوچ دینے سے گناہ ملے گا۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، ذمی کافر پر، مستأمن کافر پر
کسی طرح کا ظلم یہ روا اور جائز نہیں ہے. اور اگر حربی کافر ہے, جنگجو کافر جو مسلمانوں سے جنگ کر رہا ہے, تو اس کے اوپر بھی ناحق ظلم نہیں کریں گے. قصاص کے طور پر کر سکتے ہیں, بدلے کے طور پر کر سکتے ہیں, ناحق ظلم نہیں کر سکتے. اور اس کی گواہی آپ دلیل لے لیجئے کہ حضرت ثمامہ بن عثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا تھا, قتل و غارت گری کی تھی نا, اللہ کے رسول اللہ کے مسجد میں باندھے اور اللہ کے رسول نے غدر کر کے دھوکہ دے کر کے انہیں قتل نہیں کیا, ہے نا. تو یہ ہوا مسئلہ کہ کافر اگر ذمہ ہے, مستأمن ہے, تو اس کے اوپر ظلم ویسے ہی حرام ہے جیسے کہ ایک عام. ہاں اگر وہ جنگجو ہے, حربی ہے, وہ مسلمان اور اسلام سے ہمیشہ جنگ کر رہا, یا جنگ پر ابھار رہا ہے, یا جنگ کی پلاننگ کروا رہا ہے, یا جنگ کے مشورے دے رہا ہے, تو اس کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کیا جائے گا جس کا وہ مستحق ٹھہرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ظالم ہونے سے بچائے اور مظلوم ہونے سے بچائے, آمین. میرے بھائیو اور ساتھیو, بہت سارے ظلم ہیں. سب سے بڑا ظلم شرک کے بعد اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہوئے دین پر ظلم کرنا. جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اتارا ہے, اس دین میں بھی ظلم بسا اوقات یہ کفر تک پہنچ جائے گا. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو عام کیا ہے, سنت پر چلنے کا حکم دیا ہے, سنت اپنانے کا حکم دیا ہے. اب کوئی آدمی اللہ تعالی کے اتارے گئے دین کے اندر نئی چیز گڑھ لے, نئی چیز پیدا کر لے اپنی عقل سے, اپنے کسی عالم سے لے کر کے, اپنے سماج سے لے کر کے, تو یہ بہت بڑا ظلم ہے, جس کا بیان انشاءاللہ العزیز اگلے بدھ کو میں کروں گا بدعت کے تعلق سے, جو اس کے بعد سوال ہے. کیا کوئی انسان اپنے اوپر بھی ظلم کر سکتا ہے؟ ہاں. آپ چاہے دوسرے کو اوپر ظلم کریں, وہ بھی ظلم کا بدلہ کون چکھے گا؟ کون چکھے گا؟ خود ہی چکھیں گے نا. تو اپنے اوپر ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو, نہ اپنے بھائی پر, اپنے ذات پر ظلم نہ کرو. اپنے اوپر ظلم یہ ہے میرے بھائیوں ساتھیوں کہ اللہ تعالی نے جس مقصد کے خاطر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے, یا جسمانی اعضاء اور جوارح جن کاموں کے لیے اللہ تعالی نے عطا کیا ہے, اگر ہی اعضاء اور جوارح ہمارے پاس نہ ہوتے تو ہم اپنی زندگی کے مسائل حل نہیں کر پاتے, سماج میں گری نگاہ سے دیکھ جاتے. ان اعضاء اور جوارح کو ناحق جگہوں پر استعمال کرنا یہ بھی ظلم ہے ظلم کی نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے لگے ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں, آنکھ اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہے؟ حق دیکھنے کے لیے, ہے کہ نہیں؟ صحیح چیز دیکھنے کے لیے, اسی لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے. کیا ہم میں سے کوئی عقل مند انسان اپنی آنکھ میں کانٹا چبھوئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو آنکھ کی اتنی حفاظت کی ہے کہ معمولی تنکا بھی اگر آنکھ میں گھسنا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ پلکیں خود بخود بند ہو جاتی. ہائے ظالم انسان جسے اللہ رب العالمین نے دیکھنے اور سمجھنے کے لیے آنکھ عطا کیا اور جس کی حفاظت کا ہر انتظام کر دیا کہ اگر معمولی کیڑا بھی آنکھ میں جانا چاہے تو آنکھ فوراً خود بخود کیا ہو جاتی ہے؟ ہم اگر اس کو کھولنا چاہے تو نہیں کھول سکتے ہیں, وہ کیا ہو جاتی ہے فوراً. اسی آنکھ میں ہم بھالے چبھوئے, سوئی گڑائے, کھوٹا ٹھوکے, تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہے میرے بھائیو ساتھی؟ لہذا برا نہ لگے میرے بھائیو, جو شخص فلمیں دیکھتا ہے, ڈرامے دیکھتا ہے, مسلسلات دیکھتا ہے, ناجائز اور گندی تصویریں دیکھتا ہے, فیصلہ آپ کے دربار میں, کیا وہ اپنی آنکھ پر ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کا انجام قیامت کی تاریکی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ جیسے ابھی ہم نے سنا ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوگا. ایا منقلبین قلبون, کس کروٹ وہ بیٹھے گا, کہاں جائے گا, کس طرح پلٹے گا؟ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. افسوس یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ظالم بنائے ہوئے ہیں, ہم ظلم کر رہے ہیں.
اس کا احساس نہیں کرتے، اور کوئی دوسرا ہمارے اوپر معمولی ظلم کرے تو ہم چلا اٹھتے ہیں. ہے بات کہ نہیں؟ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ اعضاء اور جوارح ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو. جس طرح اگر ایک کافر آپ کے اوپر ظلم کرے تو آپ بلبلا اٹھتے ہیں، چیخ اٹھتے ہیں، اسی طرح آپ بھی بلبلا اٹھو اگر آپ خود اپنے جسم پر ظلم کر رہے ہو تو. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور آج خاص طور پر نوجوان طبقہ ان گندگیوں میں اس طرح لت پت ہو چکا ہے کہ سب کچھ وہ چھوڑ سکتا ہے، ساری نیکیاں وہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ گندگی جس سے دل میں نفاق پیدا ہوگا، جس سے شیطان کا وہ ولی ہوگا، اللہ کا دشمن ہوگا، اس گندگی کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. فلم بینی، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، ہے نا، تصویریں دیکھنا، ہے بات کہ نہیں؟ لہذا میرے بھائی یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہی آنکھ روز قیامت ہمارے خلاف گواہ ہے. لہذا اللہ کے واسطے اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں. ہم اپنے اوپر بھی ظلم نہ کریں، نہ اپنے اللہ اس کے رسول پر ظلم کریں، نہ اللہ کے اتارے گئے دین میں ظلم کریں، اور نہ ہی اللہ کے بندوں پر اور اللہ کے کسی مخلوق پر ظلم کریں. اللہ تعالی ہمیں ظالم ہونے سے بچائے اور ہمیں مظلوم ہونے سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے اور ہمارے ظلم سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.